السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے خلیفہ ہارون الرشید اور بہلول کی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک سیاح بغداد میں آیا۔ اس سیاح نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا تھا، ملکوں ملکوں کا سفر کیا ہوا تھا۔ جب وہ ہارون کے دربار میں حاضر ہوا تو اس کے وزیروں اور دانشوروں سے کچھ سوالات کیے، لیکن کوئی بھی ان کا جواب نہ دے سکا۔ بادشاہ ہارون اپنے مقررین کی نالائکی پر بے حد شرمندہ ہوا۔ سیاح کو رخصت کیا تو اپنے وزیروں اور مشیروں پر غصہ ہوتے ہوئے کہا کہ تم سب لوگ میرے لیے باعث شرمندگی ہو۔ آج ایک سیاح نے تمہیں لاجواب کر دیا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ تم اس کے آگے اسکول کے چھوٹے بچے ہو۔ سب کے سر شرم سے جھکے ہوئے تھے اور کسی کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہ تھا۔ اسی دوران ہارون کا غصہ مزید شدت اختیار کر گیا اور کہا کہ کل اس سیاح کو دوبارہ دربار میں طلب کیا جائے، اور اگر تم لوگوں نے کل اس کے سوالوں کے جواب نہ دیے تو تم سب کی دولت اس سیاح کے حوالے کر دی جائے گی۔ ہارون نے دربار کو برخاست تو کر دیا، مگر درباریوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ان کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سب کے سب ایک جگہ جمع ہو کر سوچنے لگے کہ بادشاہ کے غصے کو کس طرح سے ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے۔ آخر ایک شخص کو یاد آیا اور خوشی سے بولا کہ اس مشکل کا حل ایک بندے کے پاس ہے، تو چلو سب کے سب مل کر اس بندے کے پاس جائیں۔ جی ہاں، وہ شخص تھا بہلول رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری اس مشکل کا حل ضرور تلاش کریں گے۔ بہلول کو جب یہ سارا واقعہ سنایا گیا تو بہلول نے کہا کہ میں کل دربار میں ضرور پہنچ جاؤں گا، اور ان کو تسلی دے کر واپس بھیج دیا۔ اب اگلے دن دربار لگ گیا اور سارے وزیر، امیر، مشیر، سب کے سب لوگ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ہارون بھی تخت پر آ کے بیٹھا۔ ہارون نے پہلے دربار پر نظر ڈالی اور پوچھا کہ کون ہے جو اس سیاح کے سوالوں کے جواب دے گا۔ پہلے دربار کے سبھی لوگوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک دوسرے سے سوال کرنا شروع کیا کہ بہلول کا نام بادشاہ کو کس طرح سے دیا جائے۔ اسی وقت دربار میں بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی آواز گونجی اور ایک آواز آئی کہ یہ دیوانہ حاضر ہے۔ اہل دربار کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھ کر بہلول نے کہا کہ کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس سیاح کے سوالوں کے جوابات دوں گا۔ ہارون الرشید پہلے تو تھوڑا سا ہچکچائے، مگر پاس بیٹھے وزیر نے ان کے کان میں کچھ کہہ دیا، جس سے خلیفہ کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ سیاح نے بہلول کو حیرت کی نظروں سے دیکھا اور کہا، کیا میں آپ سے سوال کروں؟ بہلول نے جواب دیا، جی ہاں بالکل، آپ سوال کیجئے۔ سیاح اٹھا اور اپنی چھڑی سے زمین پر دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے فوراً اپنے عصا سے دائرے کے درمیان ایک لکیر کھینچ کر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سیاح کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے ایک اور دائرہ کھینچا۔ بہلول نے اس مرتبہ اس دائرے کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ایک حصے پر اپنی چھڑی رکھ کر کھٹکھٹانے لگے۔ سیاح نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور اس کے بعد زمین پر اپنا ہاتھ اس طرح سے رکھا کہ انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا دیں۔ بہلول نے زمین پر اپنا ہاتھ اس طرح سے رکھا کہ آپ کے ہاتھ کی پشت زمین کی طرف تھی۔ اب یہ سب دیکھ کر وہ سیاح ایک دم سے بولا،
मरहबा मरहबा आफरीन। आलीजा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके यहाँ एक ऐसा आलिम और दानिश्वर मौजूद है कि जिस पर इस पूरे मुल्क को फ़ख्र करना चाहिए। ऐसे शख्स की कदर करनी चाहिए। बहलोल ने तुम्हारे सारे सवालात के जवाबात दे दिए? बादशाह हारून ने सियाह से पूछा। तो सियाह ने जवाब दिया, यकीनन इसने किसी अजीम दरसगाह से तालीम हासिल की है, क्योंकि इसके पास बहुत इल्म है और इसने मेरे इशारों को बखूबी समझा। सियाह जाना ही चाहता था कि बादशाह ने कहा कि अगर तुम इन इशारों को ज़रा खोल कर बयान कर दो तो अहले दरबार भी महजूज हो सकेंगे और इनके इल्म में इजाफा हो सकेगा। सियाह ने कहा कि आपने देखा कि मैंने ज़मीन पर एक दायरा खींचा। इस दायरे से मेरा मकसद ज़मीन का क़ुरा दिखाना था। आपके इस आलिम ने दायरे के 2 हिस्से कर दिए और ये हिस्से करके इसने मुझे यकीन दिलाया कि ज़मीन गोल होने पर यकीन रखता हूँ और उसके असरार और रमूज़ से भी वाकिफ़ हूँ। इसके बाद मैंने जो लकीर खींची उसमें मैंने ज़मीन को शुमाली और जनूबी क़ुरे में बांट दिया। आपके आलिम ने एक और दायरा खींचा और 4 हिस्से करके मुझे बता दिया कि ज़मीन 3 हिस्से पानी और 1 हिस्से खुश्की पर मुश्तमिल है। और जब मैंने अपने हाथ की उंगलियों से ज़मीन पर उगने वाले नबातात की तरफ इशारा किया तो बहलोल ने पुश्त नीचे रख कर मुझे पानी और बारिश के होने का इशारा दे दिया कि जो इन नबातात के उगने में कारगर साबित होती है। इस तरह बहलोल ने मेरे इन तमाम इशारे सवालात के जवाबात दिए। नाज़रीन, इस वाक़ये से हम लोगों को ये सबक मिलता है कि हमारे असलाफ़, हमारे दीनी और इस्लामी हक़दार कितने मज़बूत थे। वो क्या गर्दूं थे जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को संवारने की ज़रूरत है और ये तभी मुमकिन होगा जब हम लोग ये जान सकें कि हमारे असलाफ़ क्या थे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।